السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ دوستوں، قیامت کی نشانی پہ موجود ویڈیو کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اگر آپ نے پہلے 2 پارٹ نہیں دیکھے تو اوپر آئی بٹن میں ان کا لنک دے دوں گا، آپ جا کے ضرور چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اللہ نے جیسے ہی دنیا بنائی، اس کے ساتھ ہی اس کو اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ بڑی نشانیاں بتا دیں، جن میں سے 2 نشانیاں ہم بیان کر چکے ہیں اور آج ہم تیسری نشانی کے اوپر بات کریں گے۔ دوستوں، ہم یہ نشانیاں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے خوف سے قیامت سے پہلے اس سے توبہ کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی رہتی ہیں۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہے، جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں ہر طرف کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی اور اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روح زمین پر ہوگی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے۔ اس کا نام بھی میرے نام جیسا ہوگا، یعنی محمد، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا، یعنی عبداللہ۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت مسلمانوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پہ بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے، عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی۔ لیکن اس تاریخ دور میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت سے قبل بدترین حالات میں اللہ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ جب عراق والوں کے پاس روپیہ اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کہ ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالات بہت بری ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو بہت شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ مسلمان کھانے کے لیے محتاج ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق مستدرک للحاکم کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبیلوں کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہذا حاجیوں کو واپس لوٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام وہاں سے چلے جائیں گے اور وہ جا کر رکن اور مقام ابراہیمی کے درمیان آئیں گے اور مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اگرچہ امام مہدی علیہ السلام اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں کی وجہ سے زمین اور آسمان والے خوش ہو جائیں گے
جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ چنانچہ لوگ کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم انہیں پا لو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ لہٰذا امام زمانہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہی کچھ قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جن کی پیشن گوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہیں۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورا ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے۔ وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ پہلے ظلم اور ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 سال تک زمین پر حکمرانی کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی چہرے کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام بھی اس وقت محسوس کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کرائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے ایک لشکر تیار کریں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مقام لوط پر دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد مسجد اقصی فتح ہو جائے گی۔ دوستو، دوسری طرف اہل تشیع عقیدہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے اور آپ امام حسن بن عسکری کے بیٹے ہیں، جو امام علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے۔ نیز امام مہدی علیہ السلام ابھی غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ دوستو، یہ تھی قیامت کی نشانیوں پہ موجود تیسری ویڈیو کا پارٹ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔